بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم حضرات، سنت کا مذاق اڑانا یہ کیسا ہے؟ اگر کوئی شخص اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت مبارکہ کی مذاق اڑائے تو کیا وہ کافر ہو جائے گا؟ تو دیکھیے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی چیز کا مذاق اڑانے والا کھلا کافر ہو جاتا ہے۔ اگر وہ پہلے مسلمان تھا تو مذاق اڑانے کے بعد مرتد ہو جائے گا، اسے دوبارہ کلمہ شہادت لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا ہوگا اور اپنی بیوی کو اثر نو تجدید نکاح اسے کرنا ضروری ہوگا۔ اگر بغیر تجدید نکاح کے اپنی بیوی کے قریب جائے گا تو اسے بدکاری کا گناہ ملے گا۔ اس لیے بہت سارے لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ کبھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حلیہ مبارک کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی مبارک کا مذاق اڑایا جاتا ہے، کبھی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی سنت طریقے کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ تو ایسا شخص جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کسی بھی طریقے کا مذاق اڑائے گا یا اسے حقیر سمجھے گا، اس کا ایمان رخصت ہو جاتا ہے، اس کا ایمان ختم ہو جاتا ہے۔ اسے دوبارہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنا بھی ضروری ہے، اور تجدید نکاح یعنی بیوی کو دوبارہ نکاح میں لینا یہ بھی ضروری ہے۔ آج دیکھیے، ایک ہوتا ہے اللہ کے رسول کی سنت کو ادا کرنا۔ مثال کے طور پہ کسی نے داڑھی رکھ لیا، یہ پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کو ادا کر دیا، اور ایک شخص ہے اس نے داڑھی تو نہیں رکھا لیکن وہ داڑھی نہ رکھنے کو گناہ سمجھتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ داڑھی رکھے لیکن کسی وجہ سے وہ نہیں رکھ پاتا، تو داڑھی نہ رکھنے کی وجہ سے اسے گناہ ملے گا لیکن وہ کافر نہیں ہوگا۔ لیکن ایک شخص ہے جو داڑھی تو نہیں رکھتا ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی داڑھی کی مذاق بھی اڑاتا ہے اور کہتا ہے جانے دو، کیا تو ہے اللہ کے رسول کی سنت تو ہے، کیا تو ہے اللہ کے رسول کا طریقہ تو ہے۔ اس طرح کے اگر کوئی الفاظ کہے گا تو اسے دوبارہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ضروری ہوگا۔ اور اسی طرح قرآن پاک کی توہین کرنا، قرآن پاک کی توہین کرنا یہ بھی کفریہ کلمہ ہے۔ یہ بھی اس وجہ سے اگر کوئی قرآن پاک کی توہین کرے گا تو اس کا ایمان بھی رخصت اور اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، اسے دوبارہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا ہوگا اور دوبارہ اسے تجدید نکاح کرنا ہوگا۔ اس لیے اس بات کا ہم خیال رکھیں کہ اپنی زبان سے ایسے الفاظ نہ کہے جس کی وجہ سے ہمارا ایمان سلب ہو جائے، ایمان رخصت ہو جائے۔ بہت سارے حضرات اس بات کی طرف توجہ نہیں دیتے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، کبھی اللہ کے تعلق سے بھی نعوذ باللہ من ذالک کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی قرآن کے تعلق سے بھی کچھ کہہ دیتے ہیں، کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے طریقے کے تعلق سے بھی کچھ کہہ دیتے ہیں۔ اس لیے اس بات کا خیال رکھا جائے اور اپنے ایمان کی فکر کی جائے، اللہ کے رسول کے سنت طریقے کو اپنایا جائے، اور اگر کوئی کسی وجہ سے نہیں اپناتا تو کم سے کم اس سنت طریقے کی مذاق نہ اڑائی جائے، ورنہ اگر وہ ایسا کرے گا تو الامان الحفیظ اس کا ایمان رخصت ہو جائے گا۔ اس بات کی تمام حضرات فکر کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔